شہدائے کارساز کے لیے جلسہ، اس میں انہوں نے ہمیں شرف بخشا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ اسے قرار دیا جائے اور شہدائے کارساز کو خراج عقیدت پیش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرانے ساتھی، آپ سب واقف ہیں ان سے، مرحوم راشد حسین ربانی صاحب، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس جلسے کو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی کیا جائے۔ یہ عظیم الشان جلسہ 18 اکتوبر کو ٹی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کراچی میں منعقد ہوا۔ میں پورے سندھ بلکہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگ، یہاں پہ عجیب عجیب باتیں ہوئی تھی لوگوں کی، وہ ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک منظم طریقے سے اس جلسے میں شرکت کی، قائدین کو سنا، کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس نااہل ناکام وفاقی حکومت کے سامنے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا۔ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ میڈیا نے اس جلسے کو اس دن صحیح کوریج دی، اور جو پروپیگنڈا ایک چل رہا تھا اس کو کیمرے کی آنکھ سے اور اپنے تجزیوں سے، میں نے کئی تجزیے میڈیا اینکرز کے بھی سنے جنہوں نے وہ جو پی ٹی آئی کے گھبرائے ہوئے، بھوکلائے ہوئے لوگ، ہکلائے ہوئے لوگ جلسے کے بارے میں بات کر رہے تھے، صحیح صورتحال بتائی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کراچی میں سب سے بڑا اجتماع تھا، اور یہ اس حکومت کے لیے ایک صاف بندیہ تھا کہ بھائی تم سے یہ کام نہیں چل رہا، تم یہ حکومت چھوڑو اور عوام کے صحیح نمائندوں کو موقع دو کہ وہ خدمت کریں۔ جلسے کی کامیابی سے وہ تو گجرانوالہ میں وہ بوکھلاہٹ، میں نے اس دن بھی کہا تھا، کہتے ہیں گھبرانا نہیں، لیکن گھبراہٹ، بوکھلاہٹ، مجھے باقی الفاظ آتے نہیں ہیں، باقی آپ لوگ سارے فل کر دیجیے گا، جھجھلاہٹ، کرواہٹ، ہکلا کے باتیں اتنی سامنے ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی جلسہ پی ڈی ایم کا ہونا ہے۔ اور میں جب خود آیا تھا جلسہ گاہ میں، کچھ دوست تھے، ان کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا یہ صبح سے وفاقی وزیر ایک اترتا ہے، دوسرا مائک سامنے لے لیتا ہے، ٹھیک ہے کیمرہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو دے، لیکن یہ ان کی کپکپاہٹ سب ظاہر کر رہی تھی جو یہ حرکتیں انہوں نے کی اس دن۔ اور اس جلسے کے بارے میں جو بھی باتیں وہ کرتے تھے وہ سب عوام نے ان کو صاف واضح کر دیا کہ پورے پاکستان میں، باقی بھی پی ڈی ایم کے جلسوں میں پورے پاکستان میں پہلے گجرانوالہ 16 تاریخ کو اور 18 تاریخ کو کراچی میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی ناکام حکومت اب زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ اس جلسے کے دوران اسی دن ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان کی لیڈرشپ جیسے ایئرپورٹ پہ اتری تو انہوں نے اپنا پروگرام بنایا تھا کہ وہ قائد اعظم کی مزار پہ حاضری دیں گے، اور یہ اچھی بات تھی، قائد اعظم کی مزار پہ حاضری کے لیے وہ گئے۔ اس دوران وہاں کچھ ایسی چیزیں جو بعد میں میڈیا سے ویڈیوز سے پتہ چلی ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، مناسب نہیں تھی، ہم سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے
کہ یہ نعرے بازی مزاق کے احاطے کے اندر نہیں ہوئی، لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، یہ پی ٹی آئی کے کئی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے زیادہ مزاق کی تقدس کو، اور یہ بالکل صحیح ہے، ایک قانون موجود ہے، اس قانون کے تحت ایک ایکشن لیا جا سکتا ہے، اور قانون پہ پابندی سے حکومت کا فرض ہے، ہمارا کام ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا پہلی بار نہیں تھا، تو آپ نے خود دیکھو، اور یہ کیمرے بھی بتاتے ہیں، آپ کے چینل بھی بتاتے ہیں، ہم تو موجود نہیں ہوتے جب یہ آتے لوگ، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بار نہیں کئی بار 2013 میں 2018 میں صرف جب وزیر اعظم بن کے آئے تو پروٹوکول تھا، اس لیے وہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ادروائز تو ہر دفعے انہوں نے مزار کے اندر آ کے مزار کی تقدس کو پامال کیا ہے۔ اس ایشو کو اٹھا کے پولیٹیکل ایشو نہیں تھا، مزار کا تقدس ہم سب نے کرنا ہے، یہ ہم سب پہ لازم ہے، لیکن جلسے کو دیکھتے ہوئے، جلسے کی لوگوں کی آمد کو دیکھتے ہوئے بوکھلاہٹ میں انہوں نے کیا کہ وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جناب سب سے پہلے ایک ان کے ایم پی اے صاحب درخواست دیتے ہیں پولیس کو، بالکل درخواست، پولیس ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے موجود ہے، ہماری یہی ہدایت ہے حکومت سندھ کی طرف سے پولیس کو۔ ایک صاحب آتے ہیں کہ جی میں نے درخواست دینی ہے، مزار کی بے حرمتی ہوئی اور اس کا قانون کے تحت۔ پولیس نے انہیں بڑی تعامل سے سمجھایا کہ جی یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ جو اس کا قانون ہے اس کے مطابق طریقہ کار سمجھایا، جواب نہیں دیا، انہیں بتایا کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ پھر ایک اور ایم پی آ جاتے ہیں، قانون کا پتہ تو ہونا چاہیے نا، ایک اور ایم پی آ جاتے ہیں اور وہ دوسرا ایم پی بھی ایک درخواست دیتا ہے، پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر قائد اعظم مزار کا جو بورڈ ہے اس کا ایک شخص آتا ہے، وہ تھانے میں آ کے درخواست دیتا ہے ایم پی ایس کے ساتھ، یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، ان ایم پی ایس کے ساتھ آ کے تھانے میں درخواست دیتا ہے، اسے پھر سمجھایا جاتا ہے کہ جناب بالکل صحیح، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن قانون کے مطابق اس کا جو کاگنیزنس ہے، اس کا جو اختیار ہے اس کے اوپر، وہ پولیس کا نہیں ہے، وہ میجسٹریٹ کا ہے۔ یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سمری ٹرائلز ہونے، سمری ٹرائل سی آر پی سی کا کیا 261 سیکشنز ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی درخواست ایک میجسٹریٹ کو پیش کرتے ہیں۔ پولیس کے اوپر وہاں دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، پولیس دباؤ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا یہ ہم درخواست نہیں لے سکتے، انہیں کئی بار سمجھایا گیا۔ اب یہ کام کو شام 6-7 بجے سے لے کے اور یہ رات کو 1-1:30 بج گیا، یہ کرتے رہے۔ ادھر جلسے میں لوگوں نے جیسے جیسے جلسے کی سائز بڑھ رہی تھی، جیسے جیسے ان کی انکمپٹنس عیاں ہو رہی تھی، یہ لوگ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے اور ایک کے اوپر ایک درخواست دیتے چلے جا رہے ہیں۔ قانون کا پتہ نہیں ہے۔ ادھر یہ ویڈیوز میں نے دیکھی کہ پولیس کو ڈرانا دھمکانا، پولیس کے اوپر پریشر ڈالنا، ایک الیکٹڈ نمائندوں کا یہ کام نہیں ہوتا، لیکن پولیس پریشر میں نہیں آئی، اس لیے پولیس غلط کام نہیں کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے پولیس کو نہیں کہے گی، اور پولیس کو یہی کہا گیا ہے۔ انہوں نے جی پھر رات کو کوئی بہت لیٹ نائٹ، ہم نے تو جلسہ اٹینڈ کیا، جلسے کے بعد تھک بھی گئے تھے، ماشاءاللہ
کامیاب جلسہ ہوا تقریباً رات 12:30 بجے تک. اس کے بعد میں آگے تھا گھر اور میں آرام میں تھا. صبح ہمیں پتہ چلا انہوں نے کیا حرکت کی. اس کے بعد یہ پاکستان اس میں سارے انوالو، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، ایک وفاقی وزیر بھی جو بڑھ چڑھ کے الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ دیکھتا ہوں کیسے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. بھائی ایف آئی آر کیسے درج ہوگی جب تم لے کے آئے ہو جو چیز، اس کی ایف آئی آر بنتی نہیں ہے. اس کا میجسٹریٹ نے کاگنیزنس لینا ہے، پولیس اس کا نوٹس نہیں لے سکتی. جو بھی قائد اعظم بورڈ والے لے کے آئے تھے ان کو بتایا گیا، تو ان کو غیر قانونی کام کوئی کرنا تھا، بوکھلاہٹ ان کی آیا تھی. انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص سے درخواست دلوائی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں دلوائی کہ وہ شخص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اس تھانے میں موجود تھے، بلکہ بڑی خوشی خوشی سے میں نے تصاویر دیکھی ہیں، کوئی ایف آئی آر کی کاپی فوٹو کھنچوا رہے ہیں، وہ ساتھ کھڑے. کس سے دلوائی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں پھر بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے، ان کی غیر قانونی حرکات کا پتہ چلے، کس طریقے سے یہ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں قانون کو، اس کا پتہ چلے. انہوں نے درخواست دلوائی ایک وقاص نامی شخص سے، اور اس پہ 2 اور گواہ بھی پیش کی ہے کہ یہ ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے. وقاص نے کہا مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. میرے بھائی کیا تم پلاننگ سے گئے تھے ادھر؟ اگر تم تھے ادھر، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر تم تھے ادھر، جب تمہیں پتا ہے پاکستان مسلم، اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایونٹ ہو اس میں اگر میرے ورکر موجود ہو، دیٹ مینس کوئی سازش ہے نا. تم مان رہے ہو اس لیے کہ اس شخص کو، چلے وہ پرائیویٹ پرسن ہوتا، کسی کا تعلق کسی سے نہیں ہوتا تو ہم مان جاتے، لیکن وہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ 2 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور وقاص ساتھ کھڑا ہوا، ایف آئی آر کرائے تم اس کے ساتھ کھڑے ہو، سازش میں تم شامل ہو، اور یہ انکوائری ہوں گی، ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو. یہ سمجھتے کہ قانون کو ایسے ہاتھ میں لے کے قائد اعظم کی مزار کا تقدس کس نے پامال کیا؟ ایک شخص کو اٹھا کے لائے، اور یہ ظاہر ہو گیا نا، وہ تو کورٹ نے کل ہی بیل دے دی، ظاہر ہو گیا کہ یہ جھوٹا کیس بنایا، اور جھوٹا کیس بنایا obviously پولیس تفتیش کرے گی اور کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن جو حقائق مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے پابند ہوں، مجھے کل سے ہی کہا جا رہا ہے بتائیں جو حقائق ہے، میں پابند ہوں کہ اس کو یہ تینوں شخص، وقاص، ایک ندیم چانڈیو جو ہے وٹنس، اور ایک بگٹی کوئی ہے نام پاندی خان بگٹی، یہ دیکھیں تصاویر سامنے آ رہی ہیں. اسی دن میٹنگ ہو رہی ہے، کون شخص بیٹھا ہے سامنے؟ قائد اعظم کی مزار کا تقدس پامال کرنے والا، قائد اعظم کو استعمال کرنے والا، ان کے مزار کو ایک جعلی مقدمہ داخل کرنے. ہاں، وہ جو مقدمہ قائد اعظم بورڈ کی طرف سے تھا، جو سیکشنز تھے، وہ سیکشنز پہ میجسٹریٹ نے عمل کرانا جائز تھا. ایک 506 بھی کیا ہوتا ہے کہ مجھے قتل کی دھمکی دی گئی، اس لیے اس کا کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے. پولیس پابند ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے تو دفعہ 506 بھی اس پہ لازم ہوتی ہے، اور وہ کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے. پولیس قانونی عمل کرے گی، غیر قانونی عمل پولیس نہیں کرے گی. ایک جھوٹا مقدمہ بنایا، وہ خیر فیصلہ کورٹ کرے گی، لیکن میں اپنا آپ کو دے رہا ہوں رائے اس میں. ایک جھوٹا مقدمہ بنایا، یہ پلاننگ ہو رہی ہے نا. پہلے یہ میٹنگ اسی دن، وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ اس میں وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو بعد میں تھانے میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس شخص نے. وہ ندیم چانڈیو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو بیٹھا ہوا. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ہم دے بھی دیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بگٹی، یہ وقاص، یہ ندیم چانڈیو سب بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ یار ہم نے قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرنے آئے اپنے مذموم مذاہب کے لیے. ان کو شرم تھوڑی سی آتی ہے؟ اپنی غلط حرکتوں کے لیے کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ جو چیز نامناسب ہوئی اس پہ ایکشن ہونا تھا.
اور ہوتا ایک قانون کے مطابق ہوتا، غیر قانونی قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ 506B کا مقدمہ، اب پولیس کیا کرے؟ اگر پولیس کے پاس یہ مقدمہ آئے گا تو وہ ضرور داخل کرے گی. پولیس نے یہ مقدمہ اس پہ داخل کیا 506B کا. یہ جو اب سازش جو میں بتاؤں، پہلے یہ ساتھ بیٹھے، انہوں نے کوشش کی کہ ادھر کچھ کریں لیکن نہ کر سکے. ان کا تو شاید ارادہ یہی تھا کہ جلسے میں کوئی تقریب کاری کا کام کریں. یہ سب اکٹھے اسی دن بیٹھے تھے اور یہ اویلیبل تھے. اسی شخص وقاص نے ایف آئی آر داخل کرائی، اپنا نام، اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا موبائل فون نمبر دیا. جو تفتیش ابھی تک میرے سامنے آئی ہے، فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے، تفتیش پولیس کر کے دے گی. میں صرف حقائق آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہوں ابھی آپ کو، لیکن حقائق سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا. پہلا تو یہ سب آپ نے تصاویر دیکھ لی ان کی، جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی دن، جلسے کے دن، اور کوئی پلاننگ کر رہے ہیں. اس کے بعد 7 بجے انہوں نے کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا تقریباً پی ایم ایل نواز کا وفد 4:30 بجے کے قریب گیا تھا، مزار پہ پہنچا تھا. اس نے اپنا خود ہی فون نمبر دیا نا، اور اس کے نام پہ ٹائم بھی لکھا کہ 4:30 میں ادھر موجود تھا مزار میں. اور مجھے جھوٹ کہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، پتہ چل جاتا ہے جھوٹوں کے پاؤں نہیں ہوتے. ان جھوٹوں کا سارا پلان جو تھا وہ فیل ہونا تھا، جس میں ایک وفاقی وزیر بھی شامل تھا جو الٹیمیٹم دے رہا تھا، ابھی تک دے رہا ہے. پولیس نے تو اپنا کام کیا نا، مقدمہ ایک داخل کرنا تھا وہ کیا. جب ان کے پاس آگے کوئی تھا ایشو ہوا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ وقاص نے کہا 4:30 بجے میں ادھر موجود تھا، اپنا فون نمبر بھی دیا. وہ فون نمبر واقعی اس کے نام پہ. اس کی جب لوکیشن نکالی ہے تو جی 4:45 سے لے کے 4:52 تک، یہ جو اس لیے لوکیشن میں وقتاً فوقتاً کوئی انکمنگ کال آتی ہے، ایس ایم ایس ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ صاحب بقائی میڈیکل یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کے ٹاور کے قریب موجود ہے، سپر ہائی وے پہ. یہ جھوٹا شخص جو جھوٹے اس کو لے کے آئے تھے ادھر، کیسے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے. اداروں سے بدنام سے زیادہ کیسے قائد اعظم کی مزار کو استعمال کر رہے ہیں. بقائی میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل میں اس وقت میں یہ شخص، اور یہ کہیں گے تو آپ کو دے بھی دیں گے، مل جائیں گے، لیکن کورٹ میں ساری چیزیں جمع ہوں گی. یہ موجود کہتا ہے میں قائد اعظم کی مزار پہ تھا. اچھا، بڑی بات یہ کہ یہ ایک مفرور پروکلیمڈ افینڈر 80 کا کیس اس کے اوپر، یہ آپ سب کو پتہ ہے. پتہ نہیں کیوں میڈیا جو اصلیت ہے وہ کیوں نہیں بتانا چاہتی. باقی چیزیں بھی اس میں ہیں جن کا میں ذکر کروں گا آپ کو، لیکن یہ جو ہے کسی نے بتانا نہیں ہے کہ جی یہ جھوٹ ہے. جب ابتدا جھوٹ سے ہے تو آگے کمپلیکیشن آئیں گی نا. جھوٹ بولنے کے لیے آپ نے کئی جھوٹ اور بولنے پڑیں گے. اور یہ سارا واقعہ اس طریقے سے، میں ساری صرف پوائنٹ یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ایک ایف آئی آر جب داخل کی، میں اس انسیڈنٹ کو بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا وہ نامناسب تھا، اور یہ نامناسب حرکات پاکستان تحریک انصاف کئی بار کر چکی ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ان کی جو حرکات ہیں، پی ٹی آئی کی جو اصلیت ہے، وہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں.
یہ سارا صبح اٹھے تو پتہ چلا جی مقدمہ دائر ہو گیا، ہمیں پتہ چلا کہ جو مقدمے میں انہوں نے نامنیٹ کیا تھا ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اریسٹ کرنے کے بعد پولیس نے اس کو پیش کیا دوپہر میں، اس لیے کہ پولیس قانون کے مطابق چل رہی تھی. پولیس نے 24 گھنٹے اندر، آپ کو پتہ ہے قانون، اور قانون یہ نہیں کہتا 24 گھنٹے اندر، وہ کہتا ہے as soon as possible، مرتضی یہ ہے نا، and latest within 24 hours. دوپہر میں، اس لیے صبح میں یہ کی تھی، اریسٹ ہوا تھا. اور اس پہ مجھے خدشات ہیں جس طریقے سے اریسٹ ہوا ہے، جس طریقے سے وہ رات کو فائنلی ایف آئی آر کٹی، اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور میں اس کے بارے میں بھی ذکر کروں گا. اریسٹ ہوا، اریسٹ کے بعد تھانے لے جایا گیا. پہلی مومنٹ پہ جب وہ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہو گیا، انیشل تفتیش ہو گئی، کورٹ میں پیش کیا گیا. اور کورٹ میں وہ دلائل سننے کے بعد کورٹ میں پولیس نے یہ بتایا کہ جو ہم نے انویسٹیگیشن کرنی تھی وہ کر لی ہے انصاف سے، ہمیں مطلوب نہیں ہے. اور جج صاحب نے ان کو بیل دے دی. قانون نے پورا پروسیس فالو کیا. غلط کیس داخل تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن پولیس پابند ہے. اب وہ غلط کیس کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اپنے خیالات ہیں، فیصلہ کورٹ کرے گی کہ غلط کیس ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ جو حقائق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پولیس نے اپنا کام کیا. اب اس دوران پولیس جب اپنا یہ سب کر رہی تھی، کئی اور باتیں سامنے آئی ہیں جو کہ تشویشناک ہیں کافی. میں کہہ رہا ہوں ان تشویشناک باتوں کے لیے میں نے اپنے کابینہ کے رفقا سے مشاورت کی اور کہا کہ دیکھیں حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب، اور یہ اس قوم کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ حقائق سامنے لانے کے لیے ایک پراپر انکوائری ہونی چاہیے. اسے اور کل بھی یہی بات کی تھی ہم نے کہ ہم انکوائری کریں گے. باتیں آئی ہیں، آپ نے سنی ہے، میں ریپیٹ کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ میں خود نہیں چاہتا کہ اس انکوائری پہ، اگر انکوائری والے مجھے بلائیں گے تو میں بھی جاؤں گا، اور جو مجھے پتا ہے میں بتاؤں گا، اور جو سورس میری ہے میں اس سے بتاؤں گا. میں نے تو آپ کو بتایا مجھے صبح کوئی 7:30 بجے کے قریب پہلے پتا چلا کہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور پھر جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ جی یہ ایف آئی آر ہوئی اور کچھ اور باتیں جو پتا چلی. اب ایک تو کیس کی پوائنٹ ہے، وہ میں نے آپ کو بتائی، جس کی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، یہ 506 بھی اور سب کی. ایک وہ سارے مراحل جس میں بیکاز پولیس تو آبجیکٹیولی کرے گی نا، یہ نہیں دیکھے گی کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، وہ بتا سکتے ہیں اپنی تفتیش میں، لیکن تھانے پہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اس عزم سے ہونا تھانے میں کہ میں غلط مقدمہ درج کراؤں، اور بڑی اچھی اس کو فلیش کر کے دکھا رہے ہیں اپنی ایف آئی آر کو. یہاں جو میں نے آپ نے سنی ہوگی باتیں کچھ اور بعد میں ہوئی ہیں، ان کی تفتیش، ان کی انکوائری لازمی ہے، اور اس انکوائری کو سندھ حکومت کنڈکٹ کرے گی. میں نے اور اپنے رفقا سے صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک منسٹریل کمیٹی بنا رہے ہیں اس کی انکوائری کے لیے. نام ابھی فائنلائز نہیں کیے، لیکن 3 سے 5 منسٹرز ہم اس کمیٹی میں ڈالیں گے جو کہ سب کو اس تفتیش میں بلائیں گے اور ایک اپنا پوائنٹ آف ویو حکومت کے لیے بنائیں گے تاکہ حکومت اس پہ ایکشن لے. پہلے سے فیصلہ سنا دینا کہ یہ ہوا تھا یا یہ نہیں ہوا تھا، اگین جو میں نے باتیں سنی اور جو باتیں پھر آگے ہوئی ہیں ان سب کو تفتیش پہ لانا پڑے گا، اور اس کے بغیر کوئی بات کر دینا مناسب نہیں ہے. جو کچھ بھی باتیں آئی ہیں اس میں، اور میں ریپیٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ پہلے سے آپ سب کو پتہ ہے، یہ میڈیا پہ بھی آئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں، سوالات بھی ہوئے ہیں.
میں اپنی مرضی سے بولوں گا، آپ کی مرضی سے نہیں بولوں گا ریپیٹ کر دیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ساری چیزیں آئی ہیں سامنے اور سب نے سنی ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ میں اگر اس وقت ڈیفینیٹو میڈیا کے سامنے کچھ بولوں گا تو وہ اس انکوائری پہ اثر انداز ہوگا. لیکن یہ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اس شام کو 4:30 بجے سے لے کے اور اگلے دن شام 6 بجے تک ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ بھائی ایک مقدمہ داخل کرتا ہے اکارڈنگلی ایک پرائیویٹ آدمی، اس کے ساتھ پوری پی ٹی آئی کی ٹیم کیوں بیٹھی ہوئی ہے جا رہی ہے کورٹ میں؟ وہ ہاں چاہ رہے تھے کہ جھگڑا ہو جائے کوئی. پی ٹی آئی کے سارے وکلا پہنچ جاتے ہیں کورٹ میں. دوسری یہ بھی سازش کا حصہ تھا کہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ لاکھوں کا مجمع جو جلسے کا ہوا، اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے یہ وہ جلسے کا ٹائم گزارا. اس کے بعد یہ جو میٹنگ آپ کو دکھائی نا میں نے، اس کے بھی کچھ عزائم تھے نا، اور جب باقی سب چیزیں فیل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کون کون کھڑا ہے ساتھ جو لکھوانے کی ایف آئی آر لکھوا رہے ہیں، پھر تصویریں کھنچوا رہے ہیں. ان کے عزائم، قائد اعظم کی مزار کا جو تقدس انہوں نے پامال کیا ہے، جو ایک شخص بیٹھا ہے بقائی اسپتال میں سپر ہائی وے پہ، یہاں اس کا لوکیشن ادھر آ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں 4:30 بجے مجھے دھمکی دی، اور وٹنس کس کو کیا؟ قائد اعظم کی مزار کو. اور وہ شخص ایک پروکلیمڈ افینڈر ہے، جو آج میں نے سنا ہے کہ شاید بیل ویل لی ہے اس نے. وہ شخص پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تھانے میں آتا ہے، اسی دن ایک میٹنگ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں زیر غور ہیں کہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ اپنی بوکھلاہٹ میں سارے اداروں کو انوالو کرتے ہیں. خود وزیر اعظم پیجز کی بات کرتے ہیں، ایک پیج پہ ہوں 2 پیج پہ ہوں، پتہ نہیں بھائی یہ پورا ملک ایک پیج پہ ہے. دہشت گردوں کے خلاف ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے جو اس وقت مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے، یہ سارا ملک جو پریشان ہے اور اس حکومت کے خلاف فیصلہ سنا چکا ہے. سندھ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ہمارا جو حصہ بنتا ہے این ایف سی کا سارے صوبوں کے ساتھ، اپنی نااہلی، اپنی انکمپٹنس کی وجہ سے صوبوں کو مالی بحران میں ڈالا ہوا ہے. کلیکشن نہیں کر سک رہے ہیں. جو کلیکشن 2 سال پہلے تھی اس سے 1 روپے آگے نہیں بڑھے. اس طریقے سے ملک کو خطرے میں ڈالا ہے. ابھی تازہ، اور بلاول صاحب نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے بتایا تھا جلسے کے دوران کہ جو جزائر پہ، پورے سندھ بلوچستان کے جزائر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم کل سندھ اسمبلی کا سیشن بلا رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پراپر اسمبلی ممبران کو دیں گے. ویسے تو ہم دے چکے ہیں، کابینہ دے چکی ہے، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ اس کو جلد سے جلد واپس لو. یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ملک کے لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو اور پراپر طریقے سے، آئینی طریقے سے آپ اس ملک میں جمہوریت لائیں، جس کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی ہے. ایک منٹ میں 1-2 چیزیں اور بتا دوں، اس کے بعد ختم کریں. ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں، جو کچھ بھی ہوا 18 تاریخ شام تقریباً 4:30 بجے سے لے کے 19 تاریخ کو شام 6 بجے تک تقریباً یہ ٹائم ہے. اس پورے کے اوپر ایک ہم منسٹرز کی کمیٹی بنا رہے ہیں جو انکوائری کرے گی، ہر ایک سے پوچھے گی کہ کس کا کیا رول تھا. وہ
کرے گی پن پوائنٹ رسپانسبلٹیز اور وہ جس کا بھی تھا، اور اس کے بعد ہم ان کو بھی بلائیں گے، یہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، کمیٹی میں آئے اپنا موقف دیں، یہ دکھائیں گے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، یہاں وہ اپنا کوئی صحیح موقف دے سکے کہ واقعی بقائی ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے ادھر بھی تھا، پھر انہیں یہ بتانا پڑے گا ادھر کیوں تھا، جب سب کو پتا تھا کہ 4:30 بجے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک وقت آنا ہے، اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، اس لیے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ، ادھر ہونے کی کیا ضرورت تھی، کس عزائم سے ادھر آیا تھا، یہ سب چیزیں اس کمیٹی میں آئیں گی، جو بھی ہم پولیس سے پوچھیں گے، جو بھی اداروں سے پوچھیں گے، اس کی صحیح حقائق اس لیے ہم سب کے سامنے لائیں گے۔ اور ایک سیکنڈ، اور جیسے میں نے کہا کہ میں خود اگر ریکوائرڈ ہوگا اس کمیٹی میں پیش ہوں گا، ہم اس میں وہ ممبران رکھیں گے جو کہ اس وقت ان کا کوئی رول اس چیز میں نہیں تھا اس پورے وقت میں۔